بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس درس قرآن میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہایت ہی مختصر صورت جو مکہ کے اندر نازل ہوئی اور جس میں صرف 5 آیات ہیں، جس کو سورہ فیل کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب یہ عبرت انگیز واقعہ اصحاب فیل والا یہ کس سال رونما پذیر ہوا، اس کے بارے میں مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر محققین آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 روز پہلے یہ عبرت انگیز واقعہ رونما پذیر ہوا۔ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اس کی 17 تاریخ تھی جب یہ واقعہ اصحاب فیل والا رونما پذیر ہوا، اور اس کے تقریباً 50 دن بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، اس کی 12 تاریخ تھی جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم رنگ و بو میں پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے کے متعلق، فرماتے ہیں ولدت عام الفیل، کہ میری ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے اس کو بیان کرنے والے ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کعبے کے اوپر جس فوج نے حملہ کیا تھا وہ نصارہ تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے اور انجیل مقدس کو ماننے والے تھے، اور جو مکہ کے رہنے والے تھے اس وقت ان کا مذہب تھا بت پرستی تھا، مشرک تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر خود ان مشرکوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے جن بتوں کی وہ دن رات پوجا کیا کرتے تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان مشرکین کو شکست سے دوچار کیا جاتا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو فتح عطا فرمائی جاتی، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ابرا اور اس کے لشکر کو اس طرح نیست و نابود کیا کہ روئے زمین کے اوپر اس کے لشکر کا کوئی حصہ بھی، کوئی لشکر بھی اللہ رب العزت نے باقی نہیں چھوڑا، جبکہ بغیر اسباب کے مکہ والوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ تو اس کی جو حکمت اور وجہ مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ مشرکین مکہ کے درمیان اور ان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کی والدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے مجسموں کو بنا کے دھڑلے کے ساتھ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب صرف نام کا ہی فرق تھا، ورنہ کام میں تو یہ دونوں قومیں آپس میں برابر تھیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمانا تھا، اور کعبہ جس کو خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کے لیے سجدہ گاہ بنایا تھا، اس کے اوپر حملہ کرنے والوں کو ایسی عبرت ناک سزا دلانا مقصود تھا تاکہ تا صبح قیامت کوئی بھی میلی نظر سے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ تو یہ ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ ہاتھی والوں سے مراد یہاں ابرا اور اس کا لشکر ہے۔ ابرا تقریباً 60,000 جنگجوؤں کو لے کے جو ہر طرح کے سامان سے، جنگی ساز و سامان سے لیس تھے، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ لے کے گیا۔ اور اس لشکر کی ایک خاص بات یہ تھی کہ 9 یا 12 ہاتھی بھی اس لشکر کے ہمراہ تھے۔
اور عرب والوں نے بھی اور مکے والوں نے بھی نہ اس طرح کا جنگی ساز و سامان، نہ اس طرح کا لشکر، اور نہ ہی اس طرح کے ہاتھی دیکھے تھے، اس لیے اس سارے لشکر کا نام ہی انہوں نے اصحاب فیل رکھ دیا۔ چند غیرت مند قبائل نے ابرا کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے لشکر کے مقابلے میں ان کا شمار عشر عشیر بھی نہیں تھا۔ پسپا ہوئے، شکست کھائی، اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد جتنی بھی پہاڑیاں تھیں وہاں جا کے رکوع ہو گئے۔ اب جب کوئی بھی رکاوٹ بظاہر نظر نہ آئی کعبۃ اللہ کو گرانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں اپنے گھر کو بچایا اور جن حالات میں ان گستاخوں کو نیست و نابود فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح پیرائے میں اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا الم یجعل قیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا۔ اب ابرا کا لشکر 60,000 جنگجوؤں کے اوپر مشتمل تھا، اور مکہ کی آبادی بمشکل 1000 کے قریب یا چند ہزار تھی، جس میں بچے بھی موجود تھے، بوڑھے بھی موجود تھے، عورتیں بھی موجود تھیں۔ سارے جنگجو اور لڑنے والے قبائل وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو دیکھیں، قدرتوں کو دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے پہ آیا تو اس نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت بھی فرمائی اور ابرا کے لشکر کو نیست و نابود بھی فرمایا۔ اللہ نے ان کے مکر کو کس طرح ناکام فرمایا؟ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے ڈاروں کے ڈار۔ اللہ نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کو حکم دیا، وہ پرندے آئے اور اس لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پرندوں سے مراد چھوٹے چھوٹے ابابیل تھے، جن کو اللہ رب العزت نے 3 کنکر عطا فرمائے تھے۔ ایک کنکر انہوں نے اپنے منہ میں پکڑا ہوا تھا، 2 کنکر انہوں نے اپنے پاؤں میں پکڑے ہوئے تھے، اور ان کا حجم کتنا تھا؟ 1 چنے کی مقدار ان کا حجم تھا۔ اور جب وہ کنکر اس لشکر کے اوپر برسے تو وہ لشکر جنہوں نے سروں کے اوپر فولادی خود پہنے ہوئے تھے، جنہوں نے آہنی زروں سے اپنے جسم کو ڈھانکا ہوا تھا، جب وہ کنکر اس لشکر کے اوپر پڑے تو ان کو ایسا کر دیا جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اب اس کنکر کے پڑنے کی وجہ سے ان کے جسموں میں کون سے زہریلے اثرات وہ سرایت کر گئے تھے، قرآن بیان فرماتا ہے، محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جو ہی وہ کنکر لگے ان کے جسم میں پھوڑیں پھنسیاں وہ پیدا ہو گئے، ان کے جسم سے پیپ اور خون کے دریا بہنے لگے، اور ان کا جسم چند لمحوں کے بعد گل سڑ کے گرنے لگا، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو ابرا کہلاتا تھا، جو ان کا سپا سیلار تھا، وہ اور چند اس کے اشخاص باغ کے اپنی جو مملکت تھی اس کے دار سلطنت جس کا نام صنعا تھا، زندہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ خواہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، جب اللہ رب العزت کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے گھر کو پامال کرنے کی، اس کو گرانے کی گستاخی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے گستاخوں کو کسی صورت میں معاف نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ یہ ابرا، اس کا سینہ گل کے پھٹ گیا اور اس طرح یہ مردود فی النار ہو گیا۔ فرمایا 4 آیت کے اندر ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں، فجعلہم کعصف مأکول، پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ قرآن نے بڑی واضح مثال بیان فرمائی، ان کی خستہ حالی اور تباہ حالی کی کتنی صحیح تصویر قرآن نے پیش میرے اور آپ کے لیے فرمائی۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب جانور مکئی، باجرہ، گندم یا پتے یا چارے وغیرہ کھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس چارے کو وہ اپنے دانتوں کے ذریعے ریزہ ریزہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو اپنے معدے کے اندر لے کے جاتے ہیں، معدہ ان کو ہضم کرتا ہے، پھر آخر میں گوبر یا لید کی شکل میں اپنے جسم سے جب وہ باہر نکالتے ہیں
تو اس کی خستہ علی سب کے سامنے عیاں ہوتی ہے، تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ رب العزت نے ان کو ان چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے ذریعے ایسے کر دیا کہ جس طرح یہ کھایا ہوا بھوسا تھے، اور روئے زمین کے اوپر اس لشکر کا کوئی بھی شخص اللہ رب العزت نے زندہ باقی نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کو فی النار کر دیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بات بتلا رہا ہے کہ جو چیزیں شاعر اللہ ہیں، جن کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، ان کے مقابلے میں ان کو تباہ و برباد کرنے کی جو بھی شخص صحیح یا جسارت کرے گا، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو شاہ ہو گدا ہو، اللہ رب العزت کے عذاب سے وہ کسی صورت میں نہیں بچ سکتا۔ قرآن بھی شاعر اللہ ہے اور کعبۃ اللہ بھی شاعر اللہ ہے۔ ان کو جس کسی نے بھی تباہ و برباد کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کو خود تباہ و برباد کر دیا اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور دنیا میں ان کی نسل کا کوئی بھی شخص باقی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ شاعر اللہ کی تعظیم ہر مسلمان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔